سب سے پہلی بات کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے۔ اور روایت ہے کہ اگر ریت کی تعداد کے برابر بھی اگر آپ کا گناہ ہے کہ مصروفیت کی بنا پر، تو آپ ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اور حاضرین، ابھی رجب المرجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ عموماً ان مہینوں میں لوگ زیادہ تر نوافل کام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اسی مناسبت سے آج کا جو ویڈیو ہے صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ویڈیو بنا کر آپ کے بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہم تین طریقے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے، اور صلاۃ التسبیح کا وقت کیا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے، تو محترم ناظرین اور حاضرین، صلاۃ التسبیح بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، اس کی اہمیت رکھی ہے۔ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے؟ کیا آپ کو میں ایک ایسا عطیہ، ایک ایسا تحفہ نہ دوں جو کام آپ کریں گے تو اس کام کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت سارا انعامات عطا فرمائے؟ فرمایا ہر دن صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کریں۔ اگر آپ ہر دن نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ میں ایک بار ضرور پڑھا کریں، اور اگر جمعہ میں بھی اگر وقت نہ ملے تو آپ مہینے میں ایک بار ضرور پڑھیں، یا سال میں ضرور ایک بار پڑھیں، اور اگر سال میں بھی آپ نے اگر کبھی موقع نہ ملا تو عمر میں ایک بار ضرور نماز صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دوسرا، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ پرانے جو گناہ ہم سے صدور ہوئے ہیں وہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا نئے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ فرمایا غلطی سے کیے ہوئے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور جان بوجھ کر جو گناہ ہم نے کیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ چھپ کر کیا ہے تو گناہ چھپ کر کرنے سے وہ جو گناہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور اگر اعلانیہ آپ نے گناہ کیا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو اس نماز کے صدقے میں معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ کل انسانیت کی جتنی تعداد ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ آپ کے گناہ ہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر ریت کی تعداد کے برابر بھی اگر آپ کا گناہ ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو یا اس سے زیادہ گناہ ہو تو صلاۃ التسبیح کی اتنی برکت ہے کہ صلاۃ التسبیح کی برکت کے سبب اور اس کے ثواب کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو انعامات اور بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے بن سکے تو ڈیلی ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر ڈیلی آپ سے نہ ہو سکے مصروفیت کی بنا پر تو آپ ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، یا مہینے میں، اور ہفتے میں کس دن؟ جمعہ کے دن ضرور پڑھیں۔
اگر جمعہ کو بھی آپ کو وقت نہ ملے تو مہینے میں ایک بار، اگر مہینے میں اگر آپ کو وقت نہ ملے تو سال میں ضرور ایک بار پڑھنا چاہیے، اور اگر سال میں بھی آپ کو موقع نہ ملا تو پوری زندگی میں ایک بار صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں بے پناہ برکتیں اور بے پناہ اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ گراں قدر ثواب اور عظیم ثواب کی حامل نفل نماز ہے، اسی کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 4 رکعت نماز نفل کی کریں۔ نفل کی نیت سے 4 رکعت جب آپ پڑھیں تو 4 رکعت نماز میں جب اللہ اکبر شروع کریں گے نماز پڑھنے کے بعد، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا کیا ہے، سورت نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر رک کر کے ایک تیسرا کلمہ جو ہے اس کے کچھ جملے ہیں اس کو یاد کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جملہ آپ کو 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کہاں پہ؟ ثنا کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ شروع کریں گے اس سے پہلے، اور ثنا کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں گے تو پھر آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ وہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جا کر آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو وہاں پر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ سجدہ کرنے جائیں گے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے وہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ پہلا سجدہ مکمل کر کے جب آپ بیٹھیں گے دوسرے سجدہ جانے کے لیے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو آپ بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس جلسے میں بھی آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ دوسرے سجدے میں جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ کو ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح کی مقدار کو پورا کرنا ہے۔ تسبیح آپ کو اسکرین میں آپ کو دے دوں گا، آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس طریقے سے آپ اپنی پہلی رکعت کو مکمل کریں، اور پہلی رکعت میں مکمل تسبیح کی جو مقدار ہے وہ 75 مرتبہ ہوئی، اور اسی طرح پہلی کے بعد دوسری تیسری چوتھی میں بھی یہی ترتیب اور یہی پروسیس آپ کو کرنا ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب جب آپ کی 4 رکعت مکمل نماز ہو جائے، سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھیں اور اپنے جملہ حاجات کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے والدین کے لیے، اپنی مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر میں رحمت اور برکت کے لیے دعائیں کریں، بلاؤں سے نجات کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز ایسی نماز ہے کہ صلاۃ التسبیح کی برکت سے ہزاروں کروڑوں بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو آپ لائک کریں گے، اور اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔